آئیے آج آپ کو لاہور کے اندرون شہر کی دلکش حویلی کی سیر کراؤں۔ دہلی گیٹ لاہور کے انگریز دور کے عظیم شان مرحبوں کو عبور کرتے ہوئے جب آپ شاہی راستے پر چلیں گے تو راستے میں رنگ برنگ کے بازار اور شاندار شیشے سے سجا شاہی حمام آپ کو خوش آمد کہیں گے۔ کچھ آگے جا کر آپ کو ایک گلی نظر آئے گی جس کا نام پھولن والی گلی ہے، اور سرنگ نما گلی میں داخل ہوں اور جیسے ہی آخر میں پہنچیں گے ایک لکڑی کا دروازہ دکھائی دے گا، جس کے ساتھ ہی بائیں طرف مڑیں تو کچھ لمحوں کے لیے آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی بھوت بنگلہ ہے، کیونکہ راستہ تنگ اور اندھیرا ہے، مگر جیسے ہی آپ سیڑھیاں چڑھیں گے آپ ایک انوکھے جہاں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک شاندار حویلی ہے جس کا نام ہندو راجا دین ناتھ کے نام پر رکھا گیا ہے، جو مہاراجا رنجیت سنگھ کے دور میں پنجاب کے وزیر خزانہ تھے۔ جیسے ہی آپ حویلی میں داخل ہوں گے ایک کھلا صحن آپ کو خوش آمد کہے گا، جہاں بالکونیوں اور جھرکوں پر کبوتر بیٹھے ہوں گے، ایک طرف کتا بیٹھا ہوگا، بچے کھیل رہے ہوں گے، خواتین مرابوں میں پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوں گی، کتے کے بھونکنے پر مرد باہر جھانکنے آئیں گے، درمیان میں ایک فوارے والا حوض ہوگا اور دھلے ہوئے کپڑے تاروں پر لٹکے ہوں گے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں اس حویلی کا برسوں سے دیوانہ ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال نہایت ناقص ہے۔ اگر یہ حویلی میری ہوتی تو میں اسے ایک کیفے میں تبدیل کر دیتا، جہاں مدھم اور رومانی روشنیاں ہوتی، گانے کی محفل جاری ہوتی اور روایتی کھانے پیش کیے جاتے جنہیں ثقافتی لباس میں ملبوس ویٹرز سرو کرتے۔ اس صحن کے ترتیب مجھے ہمیشہ ایسا ہی تصور میں لے جاتی ہے۔ یہ ایک اندرون شہر کی چند بڑی حویلیوں میں سے ایک ہے جو خالص سکھ طرز تعمیر میں بنی ہوئی ہے، اور یہ طرز تعمیر اس کے دور تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ حویلی کا کل رقبہ 47 مرلہ ہے، جس میں 19 کمرے، 2 تہہ خانے جنہیں سرد خانہ بھی کہا جاتا ہے شامل ہیں، جن میں برآمدے اور ایک کھلا چبوترا بھی موجود ہے۔ حویلی میں ایک زیر زمین سرنگ بھی موجود ہے جو بدقسمتی سے حویلی کے کچھ حصوں میں مکینوں نے تبدیل کر دی ہیں، جسے دیکھ کر مجھے افسوس ہوا، خاص طور وہ تہہ خانے جو اس حویلی کا سب سے دلچسپ حصہ تھے، اب سیمنٹ سے بنے کمروں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور خاندان کے افراد انہیں بیڈ روم اور سٹور رومز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اب تہہ خانہ اپنی اصل حالت کھو چکا ہے جو چند سال پہلے تک برقرار تھی۔ اب دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا یہاں کوئی چھوٹے مندر اور عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر دل دکھا، تہہ خانے کو محفوظ رکھنا چاہیے تھا۔ اب آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دیوان دینا ناتھ کون تھے جنہوں نے شہر کے مرکز میں یہ خوبصورت اور سجی سجائی حویلی تعمیر کروائی۔ دیوان دینا ناتھ دہلی میں مقیم کمشنری پنڈت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1815 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے دینا ناتھ کو لاہور بلایا اور انہیں فوجی حسابات کے محکمے میں تعینات کر دیا اور مصنف کی حیثیت سے تعینات کیا۔ میں دیوان گنگا رام جو رنجیت سنگھ کے درباریوں میں سے تھے، 1826 کے انتقال کے بعد دینا ناتھ کو فوجی حسابات کے محکمے کا سربراہ بنایا اور مورے سنبھالنے والا مقرر کیا گیا۔ 1834 میں وہ سول مالیاتی امور کے بھی سربراہ رہے۔ 1838 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے انہیں اعزازی خطاب دیوان دیا، جس کا مطلب ہے مالیات کا نگران۔ دیوان دینا ناتھ ان معاہدہ کنندگان میں شامل تھے جنہوں نے پہلی سکھ جنگ 1846 سے 1845 کے بعد سلطنت سنگھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے۔ بعد ازاں دسمبر 1846 میں جب پنجاب کی حکمرانی کے ایک کونسل تشکیل دی تو راجا دینا ناتھ کو اس کا صدر بنایا گیا، جن میں برطانوی حکومت کی مکمل حمایت